السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور آج ہم بات کریں گے کرونا کرائسس کے حوالے سے مختلف حکومتوں کی اپروچ اور ڈیٹا انالیسس کے حوالے سے۔ دیکھیں، چین سے شروع ہونے والا وائرس اب تک 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو متاثر کر چکا اور 1,27,000 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن چکے۔ صرف امریکہ میں کیسز کی تعداد 6.25 لاکھ اور مرنے والوں کی تعداد 25,000 سے اوپر ہے۔ اسپین میں 1,70,000 سے زیادہ لوگ کرونا سے متاثر ہوئے، اٹلی میں 1,60,000 لوگ کرونا سے متاثر ہوئے اور کئی دوسرے ممالک میں 75,000 سے اوپر کرونا کے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ہم سب سے پہلے تو یہ ڈسکس کریں گے کہ کرونا کے ڈیٹا کو اینالائز کیسے کرنا ہے۔ محض یہ کہہ دینا کہ پاکستان میں 6,000 کیس ہوئے ہیں اور امریکہ میں 6 لاکھ کیس ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کرونا کا سپریڈ بہت کم ہے۔ اگرچہ ڈیٹا انالیسس کے حوالے سے آپ پاکستان کے مشہور ریاضی دان جناب صابر شاکر صاحب کا تجزیہ سن چکے ہیں، لیکن یار دو چار ساڑیاں سن لین چ بھی کی حرج ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں ٹیسٹ زیادہ ہوئے ہیں وہاں پہ مریضوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی امریکہ میں 6 لاکھ یا 6.25 لاکھ مریض ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ 31 لاکھ لوگوں کا ٹیسٹ ہوا ہے۔ یعنی امریکہ کی آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو 1 ملین لوگوں میں سے 10,000 لوگوں کا ٹیسٹ ہوا ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ کا نمبرز یا دوسرے وہ ممالک جہاں پہ ٹیسٹنگ کیپیبلٹیز زیادہ اچھی ہیں، جہاں پہ لوگوں کے ٹیسٹ زیادہ ہوئے ہیں، وہاں پہ مریضوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ امریکہ کے ڈیٹا کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ نے 31 لاکھ ٹیسٹ کیے ہیں، جس میں سے 6.25 لاکھ لوگوں کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، اور ہم نے کل 70,000 ٹیسٹ کیے ہیں جس میں سے 6,000 لوگوں کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ اگر ہم آبادی کے تناسب سے دیکھیں تو امریکہ نے 1 ملین لوگوں میں سے 10,000 لوگوں کا ٹیسٹ کیا ہے، یعنی 10 لاکھ لوگوں میں سے 10,000 لوگوں کا ٹیسٹ کیا ہے، اور ہم نے 10 لاکھ لوگوں میں سے محض 332 لوگوں کا ٹیسٹ کیا، یعنی ہمارے ہاں کرونا ٹیسٹنگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ ٹیسٹنگ کی ریشو کم ہے وہاں پہ مریضوں کی تعداد بھی کم ہے، اور اس کو ہمیشہ آبادی کے تناسب سے دیکھنا چاہیے۔ اور اگر آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو انڈیا نے ہم سے بھی کم ٹیسٹ کیے ہیں، ہم نے 10 لاکھ میں سے 332 لوگوں کا ٹیسٹ کیا ہے، انڈیا نے 1 ملین میں سے 177 لوگوں کا ٹیسٹ کیا، اسی لیے ہمارے نمبرز کم ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان میں کرونا مریضوں کی اصل تعداد رپورٹ ہونے والے کیسز سے کئی گنا زیادہ ہے۔ وہ ہمارے لوگوں کو کیسے افیکٹ کر رہا ہے، کیا ہمارے لوگ کریٹیکل کنڈیشنز میں جا رہے ہیں یا مائلڈ سمٹمز ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، یہ ایک بالکل علیحدہ بحث ہے۔ لیکن جب آپ نمبرز کمپیئر کریں گے تو آپ ہمیشہ آبادی کے تناسب سے اور ٹیسٹنگ کیپیبلٹیز کے حساب سے کمپیئر کریں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ہاں کرونا کے کیسز 6,000 ہیں اور امریکہ میں 6 لاکھ ہیں، اس لیے پاکستان میں کرونا کا تناسب امریکہ سے 100 گنا کم ہے۔ ہمارے ہاں نمبر اس لیے کم ہے کہ ہم نے وہ میسو ٹیسٹنگ نہیں کی۔ اب میسو ٹیسٹنگ کیوں ضروری ہے؟ میسو ٹیسٹنگ آپ کو لے جاتی ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف۔ امریکہ نے میسو ٹیسٹنگ اس لیے کیا ہے کہ ان کے پاس ایک بڑی کلیئر پکچر آ گئی ہے کہ کہاں پہ ہم لاک ڈاؤن کو نرم کر سکتے ہیں۔ اگرچہ میں اس کے حق میں تھا کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن جس طرح کا لاک ڈاؤن ہم نے کیا ہے کہ ہم نے ملک کو بند بھی کر دیا، میسو ٹیسٹنگ بھی نہیں کی، کرونا کو کنٹرول بھی نہیں کیا، اور اب ہم پارشلی لاک ڈاؤن کو ہٹانا چاہ رہے ہیں ڈیو ٹو اکنامک ریزنز، اور وہ بڑی ویلڈ ریزنز ہیں، تو اس سے ملک کو کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی کرونا کرائسس کو جس طرح ہینڈل کرنا چاہیے تھا ہم نے اس طرح ہینڈل نہیں کیا۔ اب میں آپ کے سامنے مختلف حکومتوں کی جانب سے اڈاپٹ کی جانے والی اپروچز رکھوں گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کیا کر سکتے تھے اور ہم نے کیا نہیں کیا، اور ہم نے کہاں پہ چیزوں کو میس اپ کیا۔ دیکھیں، کرونا سے فائٹ کرنے کی جو پہلی اپروچ ہے نا، وہ ساؤتھ کوریا اور جرمنی والی اپروچ ہے۔ جب انہیں اندازہ ہوا نا کہ یار ہمارے ساتھ تو شغل ہو گیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے میسو قسم کی ٹیسٹنگ کی، پورا ملک لاک ڈاؤن کر دیا، اور جب ان کے پاس سفیشینٹ ڈیٹا اکٹھا ہو گیا تو انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے ملک کو کھولنا شروع کر دیا۔ ساؤتھ کوریا کے حوالے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ انہوں نے باہر سے آنے والے تمام لوگوں سے یہ کہا ہے کہ آپ کو 14 دن ہم کوارنٹین میں رکھیں گے اور ان 14 دنوں کا خرچہ بھی آپ نے خود دینا ہے۔ جرمنی کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اسٹیٹسٹکس کو یوز کر رہے ہیں ڈیٹا انالیسس کے لیے اور یہ اسیس کرنے کے لیے کہ کہاں پہ ہمارے کلسٹرز کیسے موو کر رہے ہیں۔ یہ وہ سمارٹ اپروچ تھی، یہ وہ سائنس بیسڈ اپروچ تھی جو جرمنی نے اور ساؤتھ کوریا نے
اڈاپٹ کی ہے۔ دوسری اپروچ وہ ہے جو UK نے اور US نے فالو کی ہے۔ یہ لوگ کافی دن سٹیٹ آف ڈینائل میں رہے ہیں، یہ لوگ انکار کرتے رہے ہیں کہ کرونا نام کی کوئی چیز بہت بڑا ڈیزاسٹر بن سکتا ہے، اور ان کے ہاں بھی لوگ یہ میسج کرتے رہے ہیں کہ یار آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کو کرونا ہوا ہے، اگر نہیں ہوا تو یہ صرف فیس بک پہ ہو رہا ہے، یہ میڈیا ہائپ کریٹ کر رہا ہے، یہ چائنا کی سازش ہو رہی ہے، اور یہ دیکھو ڈیٹول کی بوتل پہ دیکھو، پہلے یہ کرونا اور کووڈ اور یہ سب کچھ پہلے سے چل رہا تھا۔ اچھا، جب پانی سر سے گزر چکا نا تو ان کو احساس ہوا کہ یار ہمارے ساتھ تو سین ہو گیا ہے، اس لیے آپ بندے کے پتروں کی طرح بیٹھو، میسو قسم کی ٹیسٹنگ کرو، لاک ڈاؤن کرو، کرفیو کی حالت نافذ کر دو، لوگوں سے کہو اپنے گھروں میں رہیں۔ اور اب امریکہ اور برطانیہ دوبارہ اس کرائسس سے نکل رہے ہیں۔ جو تیسری اپروچ ہے وہ سویڈن نے اور سویڈن جیسے ملکوں نے اپنائی ہے۔ انہوں نے یہ انالائز کیا کہ جلد یا بدیر وائرس تو سب کو ہونا ہے، تو کیوں نہ ہم وائرس کی سپریڈ کو سلو کریں، سیلف آئسولیشن کی طرف جائیں، لاک ڈاؤن نہ کریں، اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو کولیپس ہونے سے بچائیں، اور لاک ڈاؤن کیے بغیر اپنی اکانومی کو بچاتے ہوئے اس کرائسس سے باہر نکلا جائے۔ یہ جو تیسری اپروچ ہے یہ وہاں بہت کامیاب ہے جہاں آبادی کا سپریڈ زیادہ ہو اور لوگوں کا سیوک سینس بہت اچھا ہو۔ اب آپ غور کریں کہ پاکستان نے ان تین میں سے کوئی ایک اپروچ بھی ٹھیک طریقے سے اڈاپٹ نہیں کی۔ اگر آپ لاک ڈاؤن میں جا رہے تھے تو بہتر آپشن یہ تھا کہ آپ میسو ٹیسٹنگ کرتے اور کچھ عرصے کے بعد اس لاک ڈاؤن کو سمارٹ طریقے سے کھولنا شروع کر دیتے۔ اگر آپ لاک ڈاؤن میں نہیں جا رہے تھے تو آپ بیرونی دنیا کے ساتھ اپنے رابطے منقطع کر کے وائرس کے سپریڈ کو سلو کرتے اور کوشش کرتے کہ آپ کی معیشت چلتی رہتی۔ ہماری حکومت نے عجیب و غریب فیصلے کیے ہیں، لاک ڈاؤن کر بھی لیا، لاک ڈاؤن ہٹا بھی لیا، میسو ٹیسٹنگ نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، دوسری طرف معیشت کا بھٹا بٹھا دیا۔ آپ ان ساری چیزوں کو ملا کے دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کرونا وائرس نے وہاں شدید مسائل پیدا کیے ہیں جہاں فضول قسم کے لیڈر مسلط تھے، اور جب میں مملکت خدا داد کے بارے میں سوچتا ہوں تو خدا نخواستہ ہم ایک بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس تباہی سے محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ۔